اس کہانی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہماری ایک نئی رائٹر ہیں حیات نین، انہوں نے یہ لکھی ہے اور سچائی پر بھی بیس کرتی ہے یہ، جس کو پڑھ کے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ ابھی بھی گھرانے ایسے ہیں پاکستان میں کہ جو شاید 2 وقت کی روٹی دن میں بہت مشکل سے کھاتے ہیں. سیریسلی ایسا ہے. اور یہ کہانی ایک بچے کی جس کا نام ہے حذیفہ. حذیفہ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا کہ جہاں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پہلی تاریخ کا انتظار کرنا پڑتا تھا. حذیفہ 6 سال کا معصوم سا بچہ تھا کہ جس کے لیے دنیا میں سب سے اہم اپنی معصوم خواہشات کا پورا ہونا تھا. حذیفہ کو مونگ پھلی حد درجے تک پسند تھی، دیوانہ تھا مونگ پھلیوں کا، اور سردیوں میں اس کے دادا جو تھے اس کے لیے روزانہ مونگ پھلیاں لایا کرتے تھے. مگر اب اس کے دادا اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اب یہ کام حذیفہ کے والد عبدالرحمن کیا کرتے تھے. پر فرق اتنا تھا کہ پہلے دادا اس کے لیے مونگ پھلیاں ہفتے میں 1 آدھ بار لاتے تھے، لیکن اب حذیفہ کو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کافی زیادہ انتظار کرنا پڑتا تھا. وہ کافی زیادہ منتوں اور مرادوں کے بعد اس دنیا میں آیا تھا. آج ہفتہ تھا اور دسمبر بھی شروع ہونے والا تھا. سردیوں کی آمد کے ساتھ مونگ پھلی کی خوشبو حذیفہ کو دیوانہ کر رہی تھی. جب بھی ٹھیلے والا گزرتا اور ٹن ٹن آواز آتی اور مونگ پھلی کی خوشبو آتی تو حذیفہ دیوانہ ہو جاتا تھا. حذیفہ صبح سے مونگ پھلی کھانے کی ضد کر رہا تھا اور اس کی ماما کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کو مونگ پھلیاں کھانی ہیں، لیکن اس کی ماما اس کو یہ نہ سمجھا سکیں کہ بیٹا مہینے کے آخری دنوں میں گھر کا چولہا بڑی مشکل سے چل رہا ہے، مونگ پھلیاں میں تمہیں کہاں سے دلاؤں. حذیفہ آج بہت خوش تھا کیونکہ اس کو یقین تھا کہ آج اس کے بابا اس کے لیے مونگ پھلی ضرور لے کر آئیں گے، کیونکہ آج اس کے بابا کو تنخواہ ملنے والی تھی اور آج ہفتہ بھی تھا. حذیفہ کو خوشی کے مارے دوپہر سے نیند نہیں آ رہی تھی اور اپنی ماما سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ ماما 7 کب بجیں گے، کیونکہ 7 بجے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش جو بظاہر بہت چھوٹی ہو پوری ہونے والی تھی. حذیفہ کی ماما نے اس کی معصوم سی خواہش پر اس کا ماتھا چوم لیا. حذیفہ کے چلانے پر اس کی ماما چونک گئیں. حذیفہ نے جب اپنے بابا کی آہٹ سنی تو خوشی سے چلایا اور فوراً دروازے پر گیا. حذیفہ نے اپنے بابا جان سے پہلا سوال یہ کیا کہ بابا جان آج ہفتہ ہے، آپ میرے لیے مونگ پھلیاں لائے ہیں نا؟ عبدالرحمن نے اپنے 6 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنے آنسو کو اپنے اندر ہی جذب کرنے لگے، کیونکہ ان کے ہاتھ آج خالی تھے. حذیفہ کی تمام دن کی محنت، تمام دن کا انتظار نامکمل رہا. حذیفہ بار بار اپنے بابا کے ہاتھوں کو دیکھتا جو خالی تھے، اور اب حذیفہ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے جو اس کے بابا کے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے. اور جیسے ہی آنسو کے قطرے ان کے بابا کے ہاتھ پر گرتے تو عبدالرحمن کا دل تڑپ جاتا. عبدالرحمن نے حذیفہ کا ماتھا چوم کر کہا کہ آج بیٹا، عمر تو اس کی ایسی نہیں تھی کہ اس سے ایسی باتیں کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا آج جو مجھے تنخواہ ملی تھی میں آپ کے لیے مونگ پھلیاں لانا چاہ رہا تھا، مگر یہ بات وہ اپنی بیٹے کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن جب وہ ان کی جو بیگم تھی انہوں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا جو شاید حذیفہ نے بھی سن لیا. ان کی بیگم نے پوچھا آج تو آپ کو تنخواہ ملنے والی تھی اور آج تو آپ مونگ پھلیاں بھی لا سکتے تھے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جب میں گھر آ رہا تھا تو 2 موٹر سائیکل سواروں نے میرے سر پر پستول رکھ دی اور سارے پیسے اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے. حذیفہ کی ماما بھی سکتے میں آ گئیں. پھر سب سے زیادہ صدمہ حذیفہ کو ہوا کیونکہ ابھی تک وہ اپنے بابا کے ہاتھ دیکھتا اور دروازے کی طرف دیکھتا کہ شاید کوئی مونگ پھلیاں لے کر آ جائے اور بابا بولیں کہ بیٹا یہ رہی تمہاری مونگ پھلیاں. کراچی کے حالات سے آپ سب واقف ہیں. وہ بھی معصوم تھا، اس کو کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے سب، لیکن بہرحال اس کو اپنی مونگ پھلیوں کا انتظار تھا. اور بہت سارے لوگ ایسا گناہ کر جاتے ہیں کہ کسی کی خوشی چھین لیتے ہیں لیکن لوگوں کو آنسو دیتے ہیں جس کا احساس ہوتا نہیں ان کو. حذیفہ روتے روتے سو گیا اور اپنے بابا سے سخت ناراض رہا. دوسرے دن
جب اس کے بابا گھر آئے تو وہ حذیفہ کو آوازیں دینے لگے. حذیفہ کافی سخت ناراض تھا اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا اپنی ٹوٹی ہوئی گاڑی سے کھیل رہا تھا. بابا خود اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد عبد الرحمن نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں مونگ پھلی رکھ دی. اس کو دیکھ کر حذیفہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. حذیفہ بہت خوش تھا کیونکہ کل سے جو اس کی ناراضگی تھی بابا کے لیے وہ اب ختم ہو چکی تھی صرف مونگ پھلیاں دیکھ کے. حذیفہ کی ماما حیران تھیں کہ عبد الرحمن کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے, یہاں تو چولہا نہیں جل رہا, ان کے پاس پیسے آئے کہاں سے. وہ حذیفہ کی جو والدہ تھیں شاید انہوں نے سوچا کہ انہوں نے کوئی ایڈوانس سیلری لے لی ہو. حذیفہ کی ماما کے بار بار پوچھنے پر عبد الرحمن نے بتایا کہ انہوں نے اپنی وہ گھڑی بیچ دی ہے جو ان کے والد نے ان کو دبئی سے لا کر دی تھی, جو ان کی بہت پسندیدہ گھڑی تھی, جو کافی قیمتی بھی تھی, ساتھ ساتھ ان کے والد کی یہ آخری نشانی بھی تھی. اور عبد الرحمن نے اپنے بیٹے کی خواہش کی خاطر اپنے باپ کی آخری نشانی تک بیچ دی. وقت کا نام ہے زخم, جب وقت بہت تکلیف دیتا ہے. اچھا برا وقت سب گزر جاتا ہے لیکن کچھ یادیں رہ جاتی ہیں, یادوں سے جڑے قصے رہ جاتے ہیں. اسی طرح 20 سال گزر گئے اور پھر سے دسمبر کی سردیاں لوٹ آئیں. ہر طرف مونگ پھلیوں کی خوشبو تھی, منظر بدل چکا تھا. حذیفہ ماشاءاللہ بہت اچھی پوسٹ پر تھا اور اس کو تو شاید یاد بھی نہیں ہو کہ مونگ پھلیوں کے لیے دیوانہ ہوا کرتا تھا. عبد الرحمن بہت بوڑھا ہو چکا تھا. حذیفہ کی ماما عبد الرحمن کو اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر جا چکی تھیں. آج کافی زیادہ سردی بھی تھی. حذیفہ جب گھر آیا تو اس کے بابا نے اس سے کہا کہ بیٹا آج کافی زیادہ سردی ہے اور مزید کہیں بڑھ نہ جائے. تم کو تو پتا ہے کہ سردیوں میں میرے جوڑوں کا درد رکتا نہیں ہے. تمہیں کل بھی یاد دلایا تھا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ کی کلینک سے, تمہارے جو کہ آفس کے پاس ہے, تم وہاں سے میری دوا لیتے آنا, پر تم آج پھر بھول کے آ گئے. یہ وہی عبد الرحمن تھے جو بیٹے کی چھوٹی چھوٹی خواہش یاد رکھتا تھا. حذیفہ نے ضد چھوتے ہوئے کہا, بابا جان گھر میں آتے ہی آپ کو اپنی دوائیوں کی پڑ جاتی ہے, یہ لے آنا وہ لے آنا, یہ کر دینا وہ کر دینا. ابھی تو سردیاں شروع ہوئی ہیں, اتنی بھی نہیں کہ آپ سے برداشت نہ ہو. پر بیٹا تم جانتے ہو کہ اگر یہ درد زیادہ بڑھ گیا تو تمہیں ہی میری وجہ سے تکلیف ہوگی. میں تو تمہیں مزید تکلیف سے بچانا چاہ رہا ہوں. عبد الرحمن نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اپنے بیٹے کو بولا. حذیفہ نے کہا کہ کل مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے, میں نہیں لا سکوں گا آپ کی دوا, کسی سے منگوا لیجئے گا, پیسے میں یہاں رکھ کے جا رہا ہوں. اور حذیفہ اٹھ کر چلا گیا. عبد الرحمن کے آنسو ضبط کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. یہ وہی عبد الرحمن تھا جو آج سے 20 برس پہلے اپنے بیٹے کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے جگہ جگہ پھرتا تھا اور اپنی چیزیں تک بیچتا تھا, لیکن آج 20 سال کے بعد اس کی اولاد اس کو بھول چکی تھی. یہ چھوٹی سی بات ہے خواتین و حضرات, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری اولاد ہوتی ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس سے میری ملاقات ہوئی. اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میرا بیٹا مجھ سے یہ کہتا ہے کہ ابا تم اتنا بیمار رہتے ہو, ٹرسٹ می یہ ریئل واقعہ ہے. اس نے کہا کہ ابا تم اتنا بیمار رہتے ہو, اتنا پریشان کرتے ہو, اتنا عاجز کرتے ہو, تمہیں میں عیدی ہم چھوڑاؤں گا. اور جب اس شخص نے مجھے یہ بات بولی, اس بیٹے کو بھی میں جانتا ہوں اور اس باپ کو بھی میں جانتا ہوں, تو آپ یقین کریں میں تھوڑی دیر کے لیے رکا اور میں نے سوچا کس طرح کی اولاد ہے. اس نے مجھ سے اس کے بعد جو بات کی, اس نے کہا کہ دانش اگر ہو سکے تو مجھے ایک چھوٹا سا کوئی موبائل لا دو. میں نے کہا خیریت, آپ موبائل رکھیں گے تو ٹھیک ہے. کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں رکھوں گا, مجھے بیٹے کے لیے چاہیے. اس کا موبائل پچھلے دنوں چھن گیا تھا. اس وقت میں رکا ہوں اور میں نے سوچا کیسی اولاد ہے یہ, اور جو اپنے بیٹے کے لیے مطلب اتنا سوچتا ہے جو شخص, اس کی اولاد جو ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتی. اور اس طرح سے واقعی حالات ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں, اور اب مجھے پتہ چلا ہے واقعی ہوتے ہیں جب سے میں نے اس شخص کو دیکھا ہے.
اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ابھی بھی وقت ہیں خواتین و حضرات, خاص طور پہ میں اس اولاد کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو حذیفہ میں سے ہے, وقت ہے ابھی بھی سدھرنے کا. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ ان کو بھول گئے ہیں, وقت ہے توبہ کا, وقت ابھی بھی ہے.